بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں آزاد کشمیر میں کیا صورتحال رہی، کس قدر انتشار بڑھا، اس کا ذمہ دار کون ہے، 2 سال کیسے گزرے، عوام کو ان 2 سالوں میں کیا ملا، ممبران اسمبلی کو ان 2 سالوں میں کیا ملا، عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود کیسے آیا ابھرا، اور کیسے انہوں نے آزاد کشمیر بھر میں اپنی حیثیت منوائی، بلدیاتی نمائندگان جو ان کی حکومت سے قبل منتخب ہو گئے تھے، کیا ان 2 سالوں میں انہیں ان کے حقوق دیے گئے جو آئین میں لکھے گئے ہیں، کیا ایڈھاک ملازمین کی تحریک ختم ہو گئی، کیا ایڈھاک ملازمین کے ساتھ قانون کوئی سلوک کیا گیا یا ایڈھاک ملازمین کو ابھی تک لٹکایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اس انوار الحق حکومت میں 2 سالوں میں جو آئینی اداروں کے ساتھ سلوک کیا گیا، پبلک سروس کمیشن کو دیکھ لیں، الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں، احتساب بیورو کو دیکھ لیں، یہ تینوں ادارے اہم ترین ادارے غیر فعال ہو گئے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور سابق مشیر حکومت جناب مرتضیٰ درانی صاحب، اور سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد صاحب۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ درانی صاحب، انوار حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے، ان 2 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ 2 سال آپ کی نظر میں کیسے گزرے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب۔ یہ اصل میں بڑا اپنے وسیع اور بنیاد قسم کا ایک جو ٹاپک ہے، 2 سال جو ہے اس کا آتا اس تھوڑے سے ٹائم میں کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی و انتظامی تاریخ میں یہ 2 سال کا جو دور ہے انوار حکومت کا، یہ بدترین قسم کا دور ہے۔ بدترین اس حوالے سے ہے کہ آزاد کشمیر کی جو لوکل اتھارٹی، جو آزاد کشمیر حکومت جس کو لوکل اتھارٹی کہا جاتا ہے، وہ لوکل اتھارٹی بھی جو ہے نا کمپرومائز ہوگی، ہر طرح کی جو ہے اتھارٹی یہاں پہ کمپرومائز ہوگی، ادارے تباہ و برباد ہو گئے، بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل جو ہے ان کا، آپ دیکھیں بیوروکریسی حکومت کا جو ہے مین پلر ہوتا ہے، کسی بھی ریاست کا، کسی بھی مشینری کا اہم جز ہوتا ہے، لیکن اب آزاد کشمیر میں نہ حکومت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی بیوروکریسی نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی سیاسی نظام نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ادارہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے خود ذکر کیا الیکشن کمیشن سے لے کے احتساب بیورو اور محتسب اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ڈاکزم پہ چاہ رہے ہیں 2 سال۔ بلدیاتی اداروں کو دیکھ لیں۔ آپ کو میں آپ یہ مثال لیں نا کہ پہلے آپ یہ لیں کہ آپ کے جو محکمے ہوتے ہیں سرکاری، ان کے محکموں کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ سیکٹری حکومت ہوتے ہیں۔ ایک ایک محکمے کا جو ہے نا علیحدہ علیحدہ سیکٹری ہوتا ہے۔ سیکٹریز تو ہمارے بے شمار ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کمال حکمت عملی یہ کی کہ ایک سیکٹری کو 3 محکموں کا چارج دے دیا اور گھر کی لونڈی بنا کے رکھ دیا ہر محکمے کو۔ مثلا محکمہ سروسز جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جب سروسز کے حوالے سے آزاد کشمیر میں، تو اب یہ حالات ہیں کہ محکمہ سروسز والوں کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے جو ہے نا، وہ جب وزیر اعظم منظوری دے کے بھیجتے ہیں کسی سمری کی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے وہ جاتا ہے وزیر اعظم کا سے ویٹ ہونے کے لیے کہ اس میں کاما جو ہے نا فل سٹاپ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ اب نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، لیکن اگلی ہدایت تک یہ بھی نہیں جاری کرنا۔ اس دوران جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن کی افادیت اور وہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے بارے میں مشہور ہے، اسپیشلی پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کا یہ عالم ہے، یہاں پہ انصاف کی فراہمی کا یہ عالم ہے کہ 2 فریقین کے درمیان جب مقدمہ اتنا عرصہ لٹکا رہتا ہے عدالتوں میں کہ ایک فریق جس نے مقدمہ کیا ہوتا ہے وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میرا مقدمہ کیا تھا، میرا کیس کیا تھا، کیونکہ 15-20 سال گزر جاتے ہیں، اس کی اگلی نسل جو ہے وہ آ جاتی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہمارے والد صاحب نے یا ہمارے دادا نے کس وجہ سے کیوں کیس کیا تھا، اب ہمیں کیا انصاف لینا ہے عدالتوں سے۔ اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی ایسا نظام جو ہے نا وہ متعارف کرایا آزاد کشمیر میں کہ اب تو نہ تو سیکٹری تو سمجھ لیں وہ پرائیویٹ سیکٹریوں سے بھی گزرے ہو گئے، ان کے پاس تو کوئی اختیار رہا ہی نہیں۔ وزیر پہلے ہی بے اختیارے تھے۔ آپ نے دیکھا پہلے وزیر اعظم صاحب نے وزیروں کو جو ہے نا اپنی کابینہ کی تذلیل کی، پہلے 2 وزیر بنا کے انہوں نے جو ہے نا وہ کام چلائی رکھا، پھر 6 مہینے کے بعد انہوں نے کابینہ میں توسیع کی تو 6 مہینے جو ہے نا ان وزیروں کو
اس کے پیچھے لگائی رکھا کہ اب پورٹ جو ہے نا وہ اس کے بغیر وہ کرتے رہے. تو جب ان کو پورٹ فولیوز ملے تو ان کو پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس چپڑاسی تبدیل کرنے اختیار بھی نہیں رہا. مطلب یہ حکومت کے حالات ہیں کہ 2 سال میں وزیراعظم نے ساروں کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بے اختیارہ کیا مطلب وہ بنا دیا. اب میرے منہ میں ایک ورڈ آیا تھا اس کو میں خود ہی سینسر کر لیتا ہوں, لوگ سمجھ آئیں گے کہ وہ کیا بنا دیا. تو ریاست کو اس پہ ہنسنے والی بات نہیں, یہ بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ آزاد کشمیر جیسی ریاست کو جس کو بنانے میں جس کے لیے ہمارے جو ہے نا وہ آباء و اجداد کی قربانیاں تھیں جنہوں نے اس ریاست کو آزاد کرایا, پھر اس کے بعد ایک نظام بنایا. آپ دیکھیں گلگت بلتستان والے ابھی تک وہ نظام نہیں بنا سکے جو آزاد کشمیر میں یہ ہماری جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی, سردار عبدالقیوم خان مرحوم, کے خورشید مرحوم, سردار ابراہیم غازی ملت مرحوم, سردار سکندر یاد صاحب مرحوم, یہ سارے جو لوگ ہیں, اور اس میں ممتاز راٹھور مرحوم, ان سب کے جو ہے نا کردار تھا اس ریاست کو اس نیج پہ لانے کا, اس کی ایک افادیت بنانے کا, اس کو بیس کیمپ کا وہ درجہ دلانے کا اور یہ سسٹم بنانے کا. آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, وزیر اعظم, صدر, سارا یہ سسٹم, یہ سٹرکچر ایک دن میں نہیں راٹھور صاحب بنا. اس کے لیے کئی 70 سالوں کے بیچ میں 50 سال کی محنت ہے. 1970 کے بعد یہ جو آزاد کشمیر میں صدارتی نظام آیا 70 میں, اس کے بعد پھر 74 کا ایکٹ آیا, تو 50 سال لگ گئے ہمیں یہ نظام لینے میں. تو کئی سالوں کے بعد جب یہ نظام آیا تو وزیراعظم انوار الحق صاحب نے آتے ہی آنن فانن 2 سال میں اس نظام کو زمین بوس کر دیا. محض پتہ نہیں ان کو اس ریاست سے انتقام لینا تھا, ریاست کی عوام سے انتقام لینا تھا. آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جو بھی وزیراعظم آئے, جو بھی ہمارے پیشرو وزیراعظم, انہوں نے خرابیاں کی ہوں گی لیکن اس حد تک خرابی نہیں کی کہ بالکل نظام کو جو ہے نا تل پٹ کر کے رکھ دے, بیوروکریسی کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا توڑ کے رکھ دے, اس کی کمر توڑ کے رکھ دے. اور آپ دیکھیں ادارے اب اس لیے فنکشننگ نہیں ہے کہ اب ایسے ایسے لوگ انہوں نے لگا دیا. اب ہم مظفر آباد گئے تھے, دھرنا ہم نے دیا جب میڈیا کا, ہم نے آزادی پریس فریڈم مارچ قائد صحافت افضل بٹ صاحب کی قیادت میں دیا, تو وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات تھے. ہو کا عالم تھا, 2-4 وزراء اگر ہمارے ساتھ آئے تھے ملنے کے لیے, اس کے علاوہ آپ نے حالات دیکھ لیے تھے نا کہ کیپٹل کے کیا حالات ہیں. کوئی رونق نظر آ رہی تھی, کوئی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیپٹل ہے کسی ریاست کا, یہ کا دارالحکومت ہے جہاں پہ ہو کا عالم ہے, دفتروں میں بیابان اس طرح کے حالات, اور ہر بندہ جو پریشان. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے اب یہ ریاست کے بس آخری دن گنے جو نہیں رہ گئے. اچھا راجہ کفیل صاحب, آپ بتائیں کہ ان 2 سالوں میں ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کے اندر ایک پاکستان نام کا ایک نظریہ ہوا کرتا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں وہ ڈیمیج نہیں ہوا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی حکومت کی کارکردگی کا اگر جائزہ لیں, ذرا اس کے مثبت اور منفی پہلو, اس کی کارکردگی اور اس کی جو اچھائی اور برائی, یا آپ اس میں یعنی دونوں جو پہلو سے دیکھتے ہیں. آج حکومت نے کل اپنی ایک 2 سالہ کارکردگی پر مشتمل رپورٹ جاری کی, اور اس میں جو پہلا جو سرفہرست جو ان کا تھی یعنی کامیابی کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کو مسئلہ کشمیر پہ بڑی پیش رفت کی ہے. اب اگر آپ جائزہ لیں کہ ان 2 سالوں میں جو تحریک آزادی کشمیر یا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب نے کوئی ایک اقدام اٹھایا, وہ کوئی باہر کے ہوں, کہیں کوئی یورپین یونین میں آگے میں صرف 1 منٹ لوں گا سر. دوسرا یہ تھا اس کا بڑا ان کا تھا کہ جیسے درانی صاحب نے کہہ دیا کہ جو ان کے گڈ گورننس کے حوالے سے وہ تو درانی صاحب نے بتا دیا. ابھی میں صرف آپ کو 1 منٹ لوں گا آپ سے کہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ نظام ہے یہ پارلیمانی نظام ہے, پارلیمانی طرز حکومت ہے, یہاں اسمبلی ہے, پارلیمان ہے, آپ نے اس کو تقویت دینی ہے, وہاں سے لے کے چلیں, سارے فیصلے اسمبلی سے ہوتے ہیں سارے. ابھی اس 2 سال میں کیا موجودہ وزیر اعظم ہیں, کیا اس کی نظر میں, اس کی کارکردگی میں جو پارلیمنٹری آزاد کشمیر اسمبلی ہے اس کو اس نے کبھی ترجیح دی ہے؟ 2 سال میں ابھی تک قائمہ کمیٹیاں نہیں بنی ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں سمیت ایک بھی کمیٹی نہیں بن سکے سوائے فائنانس کمیٹی کے, جنہوں نے کہا کہ وزراء کی ممبران اسمبلی تنخواہ میں اضافے کے علاوہ اس فائنانس کمیٹی میں بھی کوئی ایک پرفارمنس دیں, کوئی ایک قانون سازی بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آزاد کشمیر کے جو مروجہ قوانین تھے اس میں کوئی ریفارمز لے ہو, سوائے
کہ اظہار رائے پر پابندی، میڈیا پر پابندی، اور جو انہوں نے وہ متنازع ایک آرڈیننس یعنی وہ جاری کیا، اور عوامی مطلب جب پریشر میں آ کر وزیر اعظم صاحب کو وہ آرڈیننس واپس لانا پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے درانی صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر کی اس پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ آزاد کشمیر جو پارلیمانی جماعتیں تھیں، اسمبلی کے اندر اور باہر کی جماعتیں، انہوں نے اس موجودہ جو ہائبر نظام تھا جو 20 اپریل 2023 کی رات کو مسلط ہوا، اس کے اوپر عملاً لا تعلقی کا اظہار کیا۔ حکومت کی اطاعت میں شامل جو پارٹیاں ہیں وہ بھی وزیر اعظم سے نالاں کریں کہ ہم اس سے فوری طور پر الگ۔ ابھی آتے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اس موجودہ حکومت ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کے حالات ہیں، یعنی 20 اپریل 2023 سے جب چودھری انور الحق صاحب نے آزاد کشمیر کا اقتدار سنبھالا تو وہاں سیاسی ماحول کیسا تھا کہ آزاد کشمیر 33 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اور لوگوں میں گراس روٹ لیول پر جمہوریت تھی، اور ایک تمام جو ایشوز ہیں نیچی سطح پر آئے تو انور الحق کے پاس کی بہترین موقع تھا کہ وہ جو لوگ آئے تھے بہترین بیانیہ جوش و جذبے سے آئے، نہیں جوش و جذبہ تھا، پارلیمانی نظام مضبوط ہوتا، لیکن وصوف کیوں کہ جمہوری نظام کے ان نفی میں تھے، وہ سب نظام کو بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے جان پوچھ کر وہ جو بلدیاتی نظام تھا نہ تو وہاں ان کے جو آئین حقوق آئینی مالیاتی حقوق میں نہ تو کوئی جا قانون سازی وہ کی، تو نہ جو خالی اسامیاں تھے اس کے اوپر الیکشن کا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلدیاتی نمائندگان سارے کے سارے سڑکوں پہ آ گئے اور اپنے حقوق ابھی وہ سارے کے سارے ہیں سڑکوں پہ۔ ابھی آتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کی پالیسی کی وجہ سے یا سیاسی جماعتوں کو مفلوج کرنے کی وجہ سے، سیاسی نظام کو مفلوج کرنے کی وجہ سے، ان کے اپنی جو حکومتی اتحادی ہیں ان کو مفلوج کرنے سے یہ ہو کہ آزاد کشمیر کا جو نظام تھا، سیاسی نظام تھا، وہ سارے کا سارا غیر متعلق ہو گیا، اور سول سوسائٹی نے جا کر ٹیک اوور کر دیا آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو۔ انجمن تاجران ٹیک اوور کر دیا، اور جو این جی اوز ٹائپ کے لوگ تھے وہ آگے۔ نتیجہ نہیں یہ ہوا کہ انہوں نے ایکشن کمیٹی بنی، پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی، اور آزاد کشمیر میں اس گزشتہ 1 سال کے دوران جو کچھ اس دوران جو کچھ آزاد کشمیر کے سڑکوں پہ ہوا، یا جو پاکستان خلاف جو ایک بیانیہ بنایا گیا، اس کی قیمت تو کئی سالوں تک، کئی عشروں تک آزاد کشمیر کی حکومتیں اور آزاد کشمیر لوگ اس کی قیمت چکاتے رہیں گے۔ ابھی آتے ہیں کہ جیسے درانی صاحب نے کہا کہ یہ تو ان اداروں کو سوچنا چاہیے، پاکستان کی سیاسی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ جو بگاڑ آزاد کشمیر کی سیاست میں، آزاد کشمیر کے آئین کے ساتھ، آزاد کشمیر کے پارلیمانی نظام کے ساتھ، یا جو وہاں پر جو سیاسی مطلب جو رواداری ہے اس کے ساتھ جو ظلم بربریت ہوا، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ اب بھی جاری ہے۔ یعنی ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آج یہ 21 اپریل کو بھی یہ وہ سلسلہ جاری ہے، اور کوئی شخص یہ پاکستان کی سیاسی قیادت یا جو ذمہ دار ادارے اس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اس کے احتساب کرنے کے لیے، اس کا جائزہ لینے کی تیار نہیں ہے کہ آج کیا حالات پیدا ہوئے کہ آج یعنی اپریل 2023 سے پہلے آزاد کشمیر کیا تھا، پاکستان اور آزاد کشمیر رشتوں میں کتنی آپس میں پیار و محبت تھا، اور ان 2 سالوں کے وہ کیا وجوہات تھی کہ آزاد کشمیر میں ایک ماحول آ گیا، لوگ سڑکوں اور سیاسی افراتفری پیدا ہو۔ آپ ان جب سب چیزوں کا جائزہ لیں گے، اس سارے صورتحال میں ایک ہی بندہ ذمہ دار آئے گا۔ ایک پارلیمانی نظام میں اس نے شخصی آمریت قائم کی، اس نے اپنی انا دکھائی اور سب لوگوں کو بلڈوز کیا، سیاسی نظام کو بلڈوز کیا، کیونکہ اس کو شاید کسی یعنی کہیں سے یعنی کسی جگہ سے سپورٹ حاصل تھی، اس سپورٹ کی آڑ میں اس نے سارے نظام کو جا کر تہس نہس کیا، اور اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو نتیجہ ہے یا اس کو جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ تو تاریخ بتائے گی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن اینڈ پہ کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس ٹائم آزاد کشمیر میں جو ہائبر نظام مسلط ہے، یہ اگر اس کا فوری ازالہ نہ کیا گیا، اس جو آزاد کشمیر کی رواداری سیاست کا ہے، اگر اس کو دوبارہ بحال نہ کیا گیا تو یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک سے خطرناک تر ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، گزشتہ روز حکومت کی جانب سے ایک کارکردگی رپورٹ شائع کی گئی، مختلف پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس میں جو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا وہ کہا گیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کو اولین ترجیح دی۔ گزشتہ 2 سالوں میں تحریک آزادی کشمیر پہ دیکھیں تو وزیر اعظم کی حکومت کا ایک بھی شخص، ایک بھی وزیر کبھی کسی بین الاقوامی دورے پہ نہیں گیا، کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس نہیں کروائی گئی، کوئی حکومت نے اس طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کشمیر لبریشن سیل ہوا کرتا تھا، وہ بڑا کام کیا کرتا تھا، ان 2 سالوں میں کشمیر لبریشن سیل بھی اس طرح فعال ہی رہا۔ تو پھر یہ کیا تحریک آزادی کشمیر کو کس طرح یہ انہوں نے اجاگر کیا جس کے یہ دعوے کر رہے ہیں؟ دیکھیں راٹھور صاحب، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو جہاد کشمیر کا اعلان کیا تھا نا،
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سب سے بڑا میرا ہو کارنامہ ہے. گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے خدمت ہو گئی. مظفر آباد میں جہاد کشمیر کا اعلان کیا اور اس کے بعد میں چکوٹھی کی طرف وہ وزیر اعظم صاحب رخ کرنے کی وجہ سے اسلام آباد بھاگ گئے. مطلب ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو کہتے کہ میں جہاد کشمیر کا اعلان کر رہا ہوں, آؤ لوگوں میرے ساتھ چلو, آؤ لائن آف کنٹرول کی طرف علامتی مارچ ہی کر لیتے, چلے نہ توڑتے اس کو, ایک علامتی مارچ کر لیتے, چکوٹھی کی طرف چلے جاتے. نہیں آپ دیکھیں نا کہ اگر علامتی مارچ ہی کر لیتے, لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کرتے, چکوٹھی کی طرف مارچ کر لیتے, تو یہ بھی ایک کم از کم میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی انٹرنیشنل نیوز بنتی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جہاد کشمیر کا ایک اعلان کیا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید میں بہت بڑا ایک بیانیہ دینے جا رہا ہوں اور کشمیر کے اوپر جو بڑا کام ہو جائے گا اور اس سے جو ہے نا بڑا وہ لوگوں میں آئے گا جی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بہت بڑا اعلان کر دیا. اعلانات سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, آپ نے دیکھا نا اعلان کر دیا, عملی کام کیا کیا آپ نے. کتنے فنڈز بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور بیس کیمپ کے وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اعلان کر کے وہاں سے مظفر آباد میں پریس کانفرنس یا وہاں پہ کوئی میڈیا ٹاک کر کے اسلام آباد بھاگے. آپ ان کی کارکردگی یہاں سے راٹھور صاحب اس کا اندازہ لگائیں نا, آپ 2 سالوں میں ان کا صرف یہ بتا دیں ان کا مظفر آباد کیپٹل میں کتنا ٹائم گزرا. ایک سوال میرا یہ, کارکردگی اس سے آپ جانچ لیں کہ انہوں نے کتنا ٹائم مظفر آباد میں گزارا, آزاد کشمیر کی ریاست میں پوری میں کتنا گزارا. وہ تو مظفر آباد جاتے ہیں صرف وزٹ پہ, یہی ہے نا. حالانکہ کیپٹل کو آباد رکھنا گورنمنٹ کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام, لیکن انہوں نے کشمیر ہاؤس کو آباد رکھا. اس سے پہلے بھی حکومتوں نے اعلان کیا کہ ہم کشمیر ہاؤس کو بلڈوز کر دیں گے, یہ کر دیں گے, لیکن انفارچونیٹلی اس کشمیر ہاؤس کو بلڈوز کرنے کے بجائے اس میں اس کی توسیع ہوتی رہی. اس کے 2 بلاک سے پہلے اب 4-6 بلاک بن گئے. اب تو ان کو کشمیر کونسل کا بھی وہ مل گیا, وہ جو ان کا کمپلیکس تھا. مثلا پوری آزاد کشمیر حکومت کو یہاں پہ سر چھپانے کے لیے جو ہے نا جگہ مل گئی ہے کشمیر ہاؤس میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کمروں پہ لڑائی ہوتی تھی, اب وہ بھی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے کتنے فنڈز کس کس کے لیے مختص کیے. صرف آپ کو ایک ہی محکمہ شہرات ملے گا جس پہ آپ نے سارے فنڈز جو ہے نا 90% مختص کیے ہیں 2 سالوں میں, جس میں سے ہر ایم ایل اے کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں. 1 میٹر 4 میٹر 3 میٹر کی روڈیں بن رہی ہیں, جو سی این ڈبلیو کا کام ہی نہیں تھا. سی این ڈبلیو محکمہ شہرات کا کام ہمیشہ رہا ہے کہ وہ میجر روڈز بنائے گی, انٹر ڈسٹرکٹ روڈز بنائے گی, ہائی ویز بنائے گی. ہائی ویز محکمہ کا نام ہی ہائی وے ہے, آپ نے اس کو لگا دیا لوکل گورنمنٹ کی طرح لنک روڈوں کے اوپر. لنک روڈیں وہ ہیں جو ہر ایم ایل اے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. 15 کلومیٹر جناب یہ ایم ایل اے صاحب کے ان کے وہ اس پہ جائے گی ریکمنڈیشن پہ 15 کلومیٹر وہ, اور 10-15 کلومیٹر وہ ریکنڈیشننگ تو آپ کو پتہ ہے نا, پیچ ورک, یہ تو پیسے ہیں نا جیب میں, یہ تو آپ کو خالص پیسے. تو ایم ایل ایز کو بھی انہوں نے اس طرح برائب کیا, اس طرح رشوت دی تاکہ ایم ایل ایز کے منہ بند رہیں. اپنے حلقے میں بھی کام چلتا رہے. پورے بمبر کو جو ہے نا امتیاز اینڈ کو جتنے فنڈز 2 سال میں ملے, یا باقی جو بمبر کے ڈیولپمنٹ کے کام, ہم نہیں کہتے بمبر کشمیر سے باہر ہے, لیکن باقی ضلعوں کا بھی تو رائٹ ہے نا راٹھور صاحب, باقی بھی تو آزاد کشمیر میں نہیں. ٹھیکیداروں کے علاوہ بھی ریاست کے عوام بھی باقی ضلعوں میں بھی تو رہتے ہیں نا, باقیوں کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہاں پہ بھی روڈیں ملیں, وہاں پہ بھی ان کو مساویانہ سلوک ان کے ساتھ ہو, ان کو پراپر فنڈ سارے ملیں. تو جو آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, تو ان کا تو مجھے 2 سالوں میں صرف یہ آخری دنوں میں ان کا ایک بیان ہی آیا تھا کہ ہم یہ جہاد کشمیر جو ہے نا ہم اعلان کرتے ہیں. وہ جہاد کشمیر کے اوپر اعلان کر کے تو خاموش تو نہیں بیٹھا جاتا نا. آپ بناتے جہاد کشمیر جہاد فورس ہی بنا دیتے, کو مارچ کر لیتے, کوئی آپ کانفرنس کر لیتے, کوئی لوگوں کو بلاتے, انٹرنیشنل میڈیا کو بلاتے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب تو صرف یہ ہے کہ کشمیر کے نام پہ سیاست کریں, وہ تو آپ کشمیری آپ کو نہیں کرنے دیتے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ میرا کئی ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے, یا ہمیں جو ہے نا ہم پاکستان میں سیاستدانوں کو اپنے خون پر جو ہے نا محلات کا تعمیل کرنے کے لیے, ہمارے جو قبریں ہیں, ہمارے جو سمجھ لیں لاشیں یہاں سے جاتے ہیں, اس پر وہ محلات تعمیر کرتے ہیں, ہم اس کی اب اجازت نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں انہوں نے اپنے طور پہ طے کیا ہے کہ اب وہ کوئی جائے نا ملیٹنٹ ان کے گھروں میں. اب پہلے تو وہ پناہ دیتے تھے, ویلکم کرتے تھے نا, اب وہ کہتے ہیں ادھر کوئی نہ نظر آئے. تو کہاں سے جہاد کشمیر کریں گے؟ آپ کا کوئی بیانیہ نہیں چل سکتا. یہ سارا سسٹم اب ختم ہو گیا. اب یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے, 5th جنریشن وار ہے. آپ کو ہائبرڈ نظام سے باہر نکلنا پڑے گا, پریکٹیکلی آنا پڑے گا.
اب آپ کا بچہ جو ہے نا وہ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ وہ یہ اعلانات اور یہ ساری چیزیں پہلے ہو جاتا تھا کشمیر ایڈیشن میں نا لیڈ لگ جاتی تھی سپر لیڈ آپ کا نظام چل جاتا تھا. اب لوگ نہیں یقین کرتے ان باتوں, آپ کو تو پتہ ہی ہے. اب تو یہ اب ہم بات کر رہے ہیں تو جتنا جو ہے نا سارے آزاد کشمیر کے اخباروں کی سرکولیشن ہے اس سے زیادہ لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. تو آپ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اب تو وہ نہیں بیوقوفی ہوتی نا, اب آپ کو ریئل اس میں آنا چاہیے, ڈریم ورلڈ سے باہر نکلنا چاہیے. کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کو اب 1 سال رہ گیا آزاد کشمیر کے الیکشن میں, تو 1 سال میں آپ نے کیا کارکردگی دکھانی ہے, کیا لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے ایجنڈا, کیا آپ جو ہے نا ان کے سامنے نہیں یہ لے کر کیسے جائیں گے, کون سی جماعت میں ہوں گے یہ کون؟ سر جماعت کی تو بات یہ ہے نا کہ آپ پہلے یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو 2 سال انہوں نے لگائے ہیں اس 2 سال کا حساب کون دے گا؟ وہ تو یہ کہیں نہیں, وہ تو صاحب دیا نہیں وزیر اعظم صاحب تو کل اپنے اخبارات نہیں وہ تو وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک بڑا آسان حساب ہے. وہ کیا ہے بتائیں؟ وہ کہتے ہیں میں تو جنہوں نے مجھے لایا تھا وہی حساب دیں گے. وہ صاحب دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اب ادارے ان کی کارکردگی کا, ان کے معاملات کا دفاع کر سکتے ہیں یا ان کا وزن اٹھا سکتا ہے کوئی؟ مطلب آپ نے مجھے لایا اگر تو میں اتنی غلطیاں کرتا جاؤں, آپ کب تک مجھے دفاع میرا کریں گے؟ کب تک آپ مجھے جو ہے نا میری غلطیوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ آخر آپ بھی تو متنازع ہو رہے ہوں گے نا. اسی طرح وہ ادارے بھی اب انہوں نے بھی یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم نے اس سے نکلنا ہے. اگر جتنے دن انوار صاحب لگائیں گے یہ اداروں کے نام پہ جو ہے نا وہ ان کے وہ سمجھ لیں ان کے نام پہ بدنامی کا ایک کلنک رہے گا. اچھا راجہ کفیل صاحب, جب انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے تھے ان کی جو پہچان, ان کی جو شناخت آزاد کشمیر میں سیاست تھی وہ تھی گڈ گورننس. پیپلز پارٹی میں وہ چیئرمین گڈ گورننس میں, گڈ گورننس ان کا تقیہ کلام ہوا کرتا تھا. جب یہ اقتدار میں آئے 2 سال گزر گئے, آپ نے ان 2 سالوں میں کتنی گڈ گورننس دیکھی؟ کیا گڈ گورننس پبلک سروس کمیشن میں آپ کو نظر آتی ہے, کیا احتساب بیورو میں نظر آتی ہے, کیا حکومتی اداروں میں نظر آتی ہے, کیا الیکشن کمیشن میں نظر آتی ہے؟ کسی جگہ بھی آپ کو 2 سال میں گڈ گورننس نظر آئی جو ان کی شناخت تھی, جو ان کا برانڈ نیم کہہ لیں یا ٹریڈ مارک کہہ لیں تھا؟ دیکھیں راٹھور صاحب, جو حکومت ہے یعنی آپ کی گڈ گورننس کیا ہوتی ہے؟ گڈ گورننس تو بہت دور کی بات ہے, کیا وہاں گورننس موجود ہے اس ٹائم. اور حکومت کے ہے وزیر اعظم اور کابینہ. آپ راٹھور صاحب ان 2 سالوں میں وزیر اعظم سانے باقی نظام کو ترنے دے, جو ان کے کولیگ ہیں, جو ان کے دوست ہیں, جو ان کے وزیر ہیں, کیا انہوں نے کابینہ کے کتنے اجلاس بلائے؟ کیا فیصلوں میں کابینہ کے لوگ شامل رہے؟ اور کیا یہ سارے جو معاملات ہیں تھرو سرکولیشن ہی کرتے رہے؟ کوئی آپ دیکھیے, اس سے پہلے دیکھیں نا کہ انوار اللہ کوئی اوپر سے کوئی مخلوق تو نہیں نیچے اتری تھی نا. تو یہ جو اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو ان 2 سالوں کے دوران جو آزاد کشمیر کی حکومت کا ساتھ ہوا, آپ وزراء کو دیکھیں نا, تمام وزراء بے اختیار. ان کو کیا نا کہ جیسے درانی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو تعمیر تقریب انہوں نے 2 بجٹ استعمال کیے. وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ 60 سے 70 ارب روپے انہوں نے تعمیر و ترقی کا خرچ کیا. تو راٹھور صاحب آپ کو ایک حلقہ بتا دیں, درانی صاحب ہے, میرا تعلق باغ سے ہے, کوئی ضلع باغ کے 3 حلقے ہیں, کوئی ایک کسی حلقے میں کوئی 5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر سڑک بنی ہو ان 2 سالوں, ایک سال کوئی نہیں, 2 سڑک پہ ہے نا. انہوں نے جو 90% جو بجٹ ہے سارے کا سارا اٹھا کے شہرات کو دے دیا نا, جو ادھر سے یعنی پاکستان جب مطلب جو پیسے جاری ہوتے ہیں اٹھا کے سارے میں سے اٹھا کر شہرات کو دے دیتے. تو کیا آپ کسی ایک حلقے میں ان 2 بجٹوں میں کتنے انہوں نے سڑکیں کو نامی سڑک بتا دیں جو انہوں نے کوئی نیا یعنی کوئی بنائی ہو حلقوں میں؟ جا آگے کے جو ہمارے زلزلے سے جو ادارے تباہ ہوئے تھے راٹھور صاحب, اس موجودہ حکومت میں ہے یعنی ہمارے 600 سے زائد ایسے ادارے ہیں جو 18-19 سال گزرنے کے باوجود نہ تو ان کے ٹینڈر ہوئے, نہ ان کے ابھی تک وہ ابھی ہوا میں, یعنی جو فنڈز ان کے جو فنڈز حکومت آزاد کشمیر نے اپنے ذمہ سے ڈالنے تھے, یا جو پاکستان ایرا محکمہ ختم ہو گیا سارا کا تھا, کیا وہ جو منصوبے تھے, جو سکول ہیں شدید گرمی شدید سردی میں, ابھی تک کتنے سکول ہیں باغ کے بتا رہا ہوں, یعنی باغ میں 3-4 ہائی سکول ہیں, چھوٹے سکولوں کا حساب بھی کوئی نہیں ہے, جن کے پاس بلڈنگ کوئی نہیں ہے. کیا اس موجودہ حکومت نے, اس وزیر اعظم نے کوئی ایک اجلاس بلایا ہے کہ 2005 کے زلزلے سے جو تعلیمی ادارے تباہ ہوئے تھے, اگر حکومت پاکستان پیسے نہیں دے رہی ہے تو ہمارے پاس یہ جو اپنے پیسے ہیں تو یہ 1 روپیہ اپنے پیسوں سے نکالنے تیار نہیں ہے, نہیں اپنے پیسے نہیں دینا چاہ رہے ہیں نا. یہ اگر حکومت پاکستان دے ہمیں, یا جو حکومت پاکستان آپ کو دے رہا ہے, کیا وزیر اعظم صاحب نے, کابینہ نے, ان کو یہ نہیں احساس ہوا کہ اتنے بچے ہمارے, لاکھوں بچے ہمارے بغیر چھتوں کے ہوتے, یہ موجودہ دور میں یعنی اس کا جو مقابلہ جو وہ کیسے کریں گے؟ پھر ہیلتھ کے اوپر ہے.
کیا وزیر اعظم نے کوئی جو ہیلتھ کو جو ہاسپٹل میں کوئی اپ گریڈ ہوئے ہیں، کیا کوئی اس میں سے کوئی نئی چیزیں آئی ہیں؟ یعنی وزیر اعظم آج جو دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی جو رپورٹ سرکاری رپورٹ جاری ہوئی ہے، آپ اس کا زمینی حقیقت سے ضلع وائز، یہ تو ہم انشاءاللہ حلقہ وائز ضلع وائز ہم کل سے رپورٹ شروع کریں گے ہر محکمے سے، یعنی ایک محکمے سے لے کر کہ ان 2 سالوں میں کتنے فنڈ مختص ہوئے، اس میں کتنے خرچ ہوئے، اور اس میں سے زمین پہ جو کتنے لگے. تو یہ گڈ گورننس تو بہت دور کی بات ہے راٹھور صاحب. اس ٹائم جو آزاد کشمیر کا سارا نظام ہے، آزاد کشمیر کا سیاسی نظام ہے، آزاد کشمیر کا حکومتی نظام ہے، آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے، یہ سارے مفلوج ہیں اور ون مین شو کے آگے بالکل بے بس اور بے اختیار بنے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا اب سیاسی نظام سے اعتبار ہے یہ اٹھتا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایکشن کی سول سوسائٹی اب حاوی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو یعنی پارلیمنٹ سے باہر جو جماعتیں جو سیاسی جماعتیں، کسی مذہب پسندی کی وجہ سے موجودہ یہ ہوا کہ سب لوگ بے بس ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سول سوسائٹی ایکشن کی یہ جو ہے نا اس کے جو طاقت آتی جو ہو رہی ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اس کو آزاد کشمیر لوگوں کو، آزاد کشمیر سیاسی قیادت کو اور ریاست پاکستان کو پھر اس کی قیمت چکانی پڑے. اچھا مرزا درانی صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 2 روز کا ملاقات کی اسلامی تعاون تنظیم کے سیاسی امور کے جو انچارج ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں تحریر و تقریر کی مکمل آزادی ہے، یہ دعویٰ انہوں نے کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سفید جھوٹ انہیں بولنا چاہیے تھا، یہ ضرورت تھی اس بات کی؟ کیا واقعی آزاد کشمیر میں تحریر و تقریر کی مکمل آزادی ہے؟ اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی کہ جب 2 روز قبل آزاد کشمیر کے بیس کیمپ جو دارالحکومت میں پریس فریڈم مارچ اسلام آباد سے گروانا ہوا صحافیوں کا، اور وہاں سے ریلیف لے کے واپس آیا. اچھا، اس سے پہلے میں راٹھور صاحب ایک اور جو ہے نا وہ شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا بیان وزیر اعظم کا، اور میں بھی اس پہ ذرا بار بار ان کے بیان سن کے تو بڑا حیران ہوتا ہوں. کوئی شہد کی بوتل نہیں، وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا کہ کل پرسوں پھر ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے آزاد کشمیر سے سگریٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا، چائے مافیا کا خاتمہ کر دیا. 300 کمپنیاں تھیں چائے مافیا کی، جو ٹی والے سکینڈل کی بات کی انہوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹمبر مافیا کی بات کی. اچھا، اب آپ کو میں ویب سائٹ بھی کھول کے بیٹھا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر سے سگریٹ مافیا کا خاتمہ کر کے میں نے پاکستان ٹوبیکو کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی جو پی ٹی سی ہے یہ گورنمنٹ پاکستان کی اینٹیٹی ہے، یا گورنمنٹ پاکستان کو میں نے مطلب آزاد کشمیر سے سگریٹ فیکٹریاں ختم ہوگی تو وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ مینوفیکچرر ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا پاکستان ٹوبیکو کمپنی کی ساری فارمیشن لکھی ہوئی ہے. یہ ایک پرائیویٹ اینٹیٹی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے راٹھور صاحب، یہ پاکستان کی جو باقی پرائیویٹ سگریٹ فیکٹریاں ہیں ان کا کمپٹیشن ہے اس کے ساتھ، پی ٹی سی کے ساتھ. اب اس کا جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ برٹش امریکن ٹوبیکو ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی سی کی یہ ویب سائٹ پہ ہے سب کچھ. اور اس کے علاوہ آپ کو جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے پی ٹی سی کو بڑا فائدہ پہنچا دیا آزاد کشمیر سے سگریٹ مافیا کا. بھائی سگریٹ مافیا آزاد کشمیر میں ہے یا پورے پاکستان میں ہے، سگریٹ تو بنتے ہیں نا. کیا ختم ہو گیا مافیا؟ سوال تو یہ ہے. نہیں، ختم نہیں ہوا. ختم یہ ہوا کہ جو سگریٹ فیکٹریاں آزاد کشمیر میں کام کر رہی تھی انہوں نے پچھلے سال 1 ارب 26 کروڑ یا اس کا ٹیکس دیا. کس کو؟ آزاد کشمیر حکومت کو. وہ اگر انہوں نے بند کر کے تو اس کا فائدہ پی ٹی سی کو دیا ہے، پاکستان ٹوبیکو کمپنی کو، کیونکہ یہ جو سگریٹ یہاں پہ بن رہے تھے، چلیں وہ ہر جگہ خرابی تو ہوتی ہے نا، وہ تو سمگلنگ تو پاکستان میں پورا بلوچستان سے سمگلنگ ہو رہی ہے، پورے کے پی کے سے افغانستان کے بارڈر پہ ہو رہی ہے، وہ سمگلنگ کی نہیں ہم بات کر رہے. لیکن جو 1 ارب 26 کروڑ کا انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت کو ٹیکس دیا، نہیں ٹیکس دیا، وہ اس سال اکٹھا ہوگا یا وہی 1 ارب 26 کروڑ کا جو فائدہ ہے پی ٹی سی کو ملے گا، پاکستان ٹوبیکو کمپنی کو. اٹ مینز کہ آپ نے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو فائدہ دیا، آزاد کشمیر حکومت کے بجٹ کو جو ہے نا نقصان پہنچا کے پھر آپ نے کہا جی کہ 300 جو ہے نا وہ ہم نے 3 چائے کی کمپنیاں تھی
اگر وہ کوئی ٹیکس بچا رہی تھی یا کوئی، لیکن گورنمنٹ کو بھی تو کروڑوں کا ٹیکس دے رہی ہوں گی نا، مطلب وہ فری میں تو نہیں بیٹھی ہوئی، کچھ نہ کچھ تو ٹیکس دے رہے تھے، وہ بھی انہوں نے بند کرا دیا۔ تیسرا انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ میں نے ٹمبر مافیا پہ بڑا ہاتھ ڈالا، میں نے آپ کو پتہ ہے راٹھور صاحب انہوں نے آتے ہی کیا کیا کہ جو کروڑوں روپے کی لکڑ جنگلات میں کٹی ہوئی پڑی تھی نا، اس پر انہوں نے پابندی لگا لی کہ وہ اٹھانے نہیں ہے نا، وہ وہیں گل سڑ گئی لکڑ، کروڑوں روپے کا نقصان دیا۔ اس پر تو وزیراعظم کے خلاف ہی ریفرنس بننا چاہیے، ایک اس پر اور ایک جو ہے نا پی ٹی سی پر، جو انہوں نے پرائیویٹ کمپنی کو فائدہ پہنچایا اربوں روپے کا، آزاد کشمیر کا بزنس ختم کیا، آزاد کشمیر سے کمپنیوں کا، آزاد کشمیر میں جو لوگوں کو روزگار مل رہا تھا لوکل وہ ختم کیا، اور آزاد کشمیر کے قومی خزانے کو کروڑوں اربوں روپے کا جو ٹیکس مل رہا تھا وہ ختم کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم صاحب نے یہ انہوں نے اپنی طرف سے کارکردگی بیان کی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی سی جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کا ادارہ ہے، تو میں نے آزاد کشمیر سے کمپنیاں ختم کر کے پی ٹی سی کو فائدہ دی، حالانکہ وہ کمپٹیشن میں ہے، وہ جو پی ٹی سی ہے وہ پاکستان کی ٹوبیکو کمپنیوں کے ساتھ اس کی کمپٹیشن ہے، کمپٹیٹر ہے، ان کی جو مدر کمپنی ہے وہ فارنر ہے، وہ فارنر ہے، وہ اچھا اب آتے ہیں جو پینٹ سوال میں نے آپ کو کیا، تو اب جو تحریر و تقریر کی آزادی کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے خود ہی دیکھا کہ تحریر و تقریر کی آزادی یہ ہے کہ ایک اخبار آپ کا اپنا جموں کشمیر، اس میں ایک خبر لگتی ہے اور اس خبر کی بنیاد پہ انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی، فوجداری مقدمہ بنا دیا، حالانکہ اس سے پہلے 50 60 70 سالوں میں مقبوضہ کشمیر میں بھی شاید یہ حالات نہیں ہے جو انہوں نے یہاں پہ پیدا کر دی۔ لیکن چلے ہم اس بحث کو نہیں چھیڑتے، کیونکہ اب وہ عدالت میں معاملہ، اب وہ عدالت عالیہ کے پاس جو ہے نا وہ چلا گیا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن تحریر و تقریر کی یہ حالت ہے کہ وزیراعظم صاحب تنقید بالکل نہیں برداشت کر سکتے، وہ اپنے خلاف ہونے والی تقریر کوئی بھی خبر اس کو خود وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، سارے اخباروں کو خود مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وزیراعظم جو ہوتا ہے وہ بڑا اس کا دل ہوتا ہے، بڑا ظرف ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی جو آزادی ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ عناصر کو انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے، وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے انہوں نے دی ہے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ ان کو آزادی وہ ہے کہ نہ ان کے خلاف کوئی ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے، چاہے وہ املاک کو آگ لگا دیں، سرکاری املاک کو آگ لگا دیں، تھانوں پہ حملے کر دیں، پولیس والوں کو ماریں، جو مرضی کریں، نہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے، نہ ان کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی گرفتار کرے گا تو ود ان آورس وہ ان کو وہ چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ ان کا سیاسی ایجنڈا ہے، انہوں نے ان کو سیاسی ایجنڈے کے طور پہ آگے لگایا ہوا ہے، وہ آگے ان کو چل کے ان کی سمجھ لیں وہ پولیٹیکل جو ہے نا ان کے دست و بازو بنیں گے، اور میں آپ کو آج ہی پریڈکشن دے رہا ہوں کہ یہ اور وہ ایک ہی ہے۔ اچھا راجہ کفیل صاحب، آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ 2 سال حکومت کی کارکردگی ہم نشاندہی کرتے رہے اپنے پروگراموں میں بھی، اپنے اخبارات میں بھی، اس کا صلہ یہ ملا کہ انہوں نے پہلے ہمارے اخبارات کا، ہمارے اداروں کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کی، جب اس میں ناکام ہوئے تو انہوں نے ایف آئی آر کاٹ کے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی تحریر و تقریر کی مکمل آزادی ہے۔ آخر انہیں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ وہ اسلامی تعاون تنظیم کے جو آئے تھے سیاسی امور کے انچارج ان کے ساتھ اس طرح کی بات کریں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو جو میں ایک منٹ لوں گا آپ سے، درونی صاحب نے جو بات کی، وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سگریٹ مافیا کو ختم کر دیا اور ٹمبر مافیا کو ختم کر دیا اور چائے مافیا برابر سارا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کیس دیکھا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کسی کو پکڑا ہو، اس کا احتساب ہوا ہو اور جا کے پتہ لگا ہو کہ یہ شخص اس جرم کا مرتکب تھا اور بہت بڑی واردات حکومتیں پکڑی ہے؟ کوئی ایک آدمی وزیراعظم کے قول و فعل میں کھلا تضاد یہ ہے، کوئی ایک آدمی پکڑا انہوں نے پہلے کہا تنویلیہ سے اتنے ارب روپے کھا گیا، سیکرٹ فنڈ ہو گیا سارا، کیا وہ کدھر گئے؟ کیا ان کے خلاف کوئی ریفرنس دار ہوا؟ کیا انہوں نے محاسبہ کیا کسی کا؟ اس نے کہا فاروق قدر یہ کر گیا، قیوم نے حدیث صاحب یہ کر گیا، فلاں یہ کر گئے۔ تو سوائے ہوائی اعلانات کے، سوائے سیاسی لوگوں کو بلیک میلنگ کی، کوئی ایک عملی اقدام کیا ہوا ہو؟ کوئی وزیر اعظم صاحب نے کسی کا خلاف کوئی ریفرنس دار کیا ہو؟ آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سگریٹ مافیا کے کتنے لوگ پکڑے، ان کے خلاف کو کیس رجسٹر ہوئے، اس کے علاوہ جو چائے مافیا کا کیا ہوا سارا۔ ابھی آتے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں ان کا ایک سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص جو لوگ ہیں صحافی ہیں بلیک میل کرتے ہیں مجھے، اور وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں پھر عامر محبوب ہے، عامر محبوب ان کو 20 سال سے جانتا ہے، کیا وزیر اعظم صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس 20 سالہ صحافت میں انہوں نے عامر محبوب کو کتنے پیسے دیے؟ انہوں نے عامر محبوب نے اشتہارات سمیت کسی مد میں کبھی انوار اللہ کیا اس کے کسی عزیز یا امتیاز کو ورا کسی سے کبھی پیسے لیے ہیں؟ کوئی 1 روپے کے روادار ہیں تو پہلے وہ یہ کہے نا کہ اس پوری صحافتی لائف میں
عمر محبوب نے اگر ان کو کوئی بلیک میل کیا ہوا اس کے کسی عزیز کو تو وزیر اعظم کہیں کہ یار یہ بلیک میلر ہے. اس کے بعد آئے شہزاد راٹھور کو بھی 20 سال ہو گئے صحافت میں. کیا وزیر اعظم صاحب نے یا اس کے کسی عزیز نے شہزاد راٹھور کو اس پوری صحافتی لائف میں اشتہارات کی پیسوں سمیت کہیں کوئی اوبلائش کی ہو تو کہو کہ میں نے اتنے کروڑ دیے, اتنے لاکھ دیے, اتنے ارب روپے دیے, 10 روپے دیے, کوئی ربط میں نے کوئی ثبوت ہے نا. بلیک میل کیا ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں یار اس مجھے بلیک میل کیا, کہیں خبر لگانے کے لیے پیسے مانگے ہوئے, کہیں کوئی اشتہار کے مدیں آئیں راجہ کفیل. جب میرا ہمارا کیونکہ بمبر ہماری ادھر ہمارا اتنا متجہ تعلق نہیں ہوتا, اس کے باوجود جب سے میں انور اللہ کو جانتا ہوں, جب سے میں جانتا ہوں اس کو, اور ہم نے اپنے اس اختیارات کو ایز اے ایڈیٹر ہم نے اس اپنی پوری صحافتی لائف میں مجھے نہیں لگا کہ ہم نے کہیں اس کو فیور ہی کیا ہوگا. کہیں کوئی ذرا اس سے ہم سے بے شمار لوگ ناراض بھی ہوئے. ہم نے ووٹ آف ہے جو ہمارے پاس اختیار, میرے پاس اختیار ہے ایز اے ایڈیٹر کیا ہے کہ میں کسی خبر کو کوئی ریکویسٹ کرے, کبھی اس کو فرنٹ پہ 2 کالم بول کے 3 کالم لگا دیتے ہیں, 3 بول کے 4 کالم کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے صحافت کے ساتھ نا. موجودہ اس وزیر اعظم صاحب سے راجہ کفیل نے اگر زندگی میں کوئی اوبلائج ہویا ہوا ہو, زندگی میں پوری اس کی زندگی ہے نا پوری نا صحافت کے, اور ہم نے زندگی میں کہیں ایسے واقعات میں ووٹ آف ہے اس کو سپورٹ کیا ہوگا, لیکن کبھی اس کو بلیک میل تو اگلا سٹیج ہے نا, پیسے کھانا یہ تو الگ سٹیج ہے. انوار الحق صاحب کو ہم نے کہیں بیچ آ گیا تھا دورانی صاحب کو 25-30 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے. کیا انوار الحق صاحب اپنے بتا سکتے ہیں کہ مرتضیٰ دورانی اسلام آباد میں صحافی ہے کو اس نے کو انوار الحق یا اس کے کسی عزیز کے ساتھ کو بلیک میل کر کے مانگا؟ ہمارا مطالبہ شروع سے ہم یہ کر رہے ہیں, شروع سے ہمارا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک آئینی عہدے پہ ہیں, وہ یعنی کابینہ کو ہیڈ کرتے ہیں, تو اس کے اقدام کی وجہ سے یا ان کے فیصلوں سے آزاد کشمیر جو تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اس کا پاکستان کے ساتھ ایک نظریاتی آئین تعلق ہے. ایسے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے ان تعلق کو یا وزیر اعظم کے اقدامات کی وجہ سے یا ان کے فیصلوں کی وجہ سے ریاست آزاد کشمیر, ریاست پاکستان یا کہیں یعنی کسی جگہ اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. راٹھور صاحب, کیا جموں کشمیر نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ نہ بنائیں؟ کیا ہم نے کہا کہ وزراء کو محکموں کی الاٹ میں 6 مہینے لگائیں؟ ہم نے کوئی سازش کی وزیر اعظم کے خلاف؟ ہم نے کہا کہ ایکشن کمیٹیاں بنانا, آپ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کریں, آپ اس کے ساتھ کمٹمنٹ کریں, آپ ان کے ساتھ معاہدے کریں اور پھر معاہدے پر عمل درآمد نہ کریں؟ ہم نے کہا یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. پھر یہ جو ابھی بلدیاتی نمائندگان ہیں, بلدیاتی نمائندگان اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلے, وہ اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں. کیا ان کے آئینی حق مانگنے میں کوئی جموں کشمیر کی سازش ہے؟ وزیر اعظم یہ کرے ہم نے کوئی اینٹی پاکستان یا کوئی پاکستان مخالف کوئی عوام پر کوئی ہم نے, تو یہ جو سارے ان 2 سالوں میں جتنے بھی آزاد کشمیر کے موجودہ حالات ہیں, کوئی میڈیا اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں. کون سی؟ جو حکومت کے اطاعت میں شامل ہیں. اگر مسلم لیگ نون پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کا راستہ روکتے, ان کی وفاقی پارٹی کہتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو, یا پاکستان پیپلز پارٹی روکتی, تو اس شخص کو آمرانہ نظام وہاں مسلط کرنے کا موقع نہ ملا. تو ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت نے, مسلم نون آزاد کشمیر کی قیادت نے مذہب پسندی کا مظاہرہ کیا, کمپرومائز کیا چھوٹے چھوٹے معاملات میں. اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آزاد کشمیری سیاست میں سیاسی خلا پیدا ہوا, اور آزاد کشمیر کے دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ذمہ دار ہیں, برابر کے ذمہ دار ہیں. جو انوار الحق آزاد کشمیر کے موجودہ نظام میں برابر کا ذمہ دار ہے. ابھی آتے ہیں راٹھور صاحب کہ یہ جو اس وقت جو حالات آزاد کشمیر جس کا سامنا کر رہا ہے, آئینی بحران ہے, ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں ہو رہی. آپ میرا سوال آپ نکل گیا آپ سے, کیا جموں کشمیر نے کہا کہ 3 ماہ ہو گئے آپ چیف الیکشن کمشنر کو نہ لگاؤ؟ کیا جو کتنی ہی وہاں بلدیاتی نمائندگان کے کتنے حلقے خالی ہیں, وہاں ضمنی الیکشن نہیں ہو رہے, اور ایک شخص اپنی آنا کی تسکین کے لیے الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کو اس نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ احتساب بیورو کو دیکھیں, احتساب بیورو کی چیئرمین کی تقرری نہیں ہو رہی ہے, یا جو انہوں نے قانون سازی کری تھی, سپریم کورٹ نے جو ان کے وعدے جو روڈ میپ دیا اس کے تحت جو ہے نا قانون سازی کرنا سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے. نہیں, کوئی سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے قانون سازی کرنا, آئین سازی کرنا, وہ تو حکومت نے کر رہے ہیں. کیا وزیر اعظم صاحب نے اس سارے نظام کے لیے بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے؟ ایک بھی نہیں اٹھائے. ابھی آئیں کہ جو ایکشن کمیٹیوں سمیت, جو بجلی کے معاملات سمیت, جو آٹے کے معاملات ہیں, جو بجلی کی قیمتوں میں کمی, اس میں وزیر اعظم انور اللہ کا کیا کردار ہے؟ پیسے دیے وفاقی حکومت نے, ایکشن کمیٹی کے لوگ سڑکوں پہ آئے, اور جب ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کمپرومائز ہونے کو جا رہے تھے, تب پاکستان کی سیاسی قیادت نے اپنا ایک ذمہ داری پوری کی, اور جا کر آزاد کشمیر ایکشن کمیٹیوں کو واپس جانا پڑے گا. آپ آئیں
جو آٹے کی قیمتیں کم ہوئی، آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں، اس میں قومی میں وزیر اعظم کا کردار ہے. اگر وہ چاہ رہے ہوتے، ان کو عوام کا اتنی ہمدردی ہوتی، ایکشن کمیٹیوں کو ان کو سڑکوں پر آنے کی یعنی وہ کیا ضرورت تھی؟ پھر اڈاک ملازمین کو دیکھیں، جتنے بھی اس وقت ساری ریاست، جیسے درانی صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا وزیر اعظم صاحب کہ آپ یہاں کشمیر اوس میں بیٹھے رہو، مظفر آباد نہ جاؤ، آپ اپنا نظام کو ٹھیک کرو. ہم نے کو روکا ہوا ہے، ہم کو بیچ میں سازش کر رہے ہیں. اور یعنی آپ وفاقی اداروں کے ساتھ، آزاد کشمیر کے اداروں کے ساتھ، آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ، اس آزاد کشمیر کے اور یعنی پاکستان کا جو نزدیک وہ تعلق ہے، اس میں مزید بہتری کے لیے کیا کوئی اقدامات اٹھائے؟ آزاد کشمیر بے روزگاری انتاق ہو ہے. کیا وزیر اعظم صاحب کوئی ایک منصوبہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آزاد کشمیر میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی، ٹورزم محکمہ ہے، کیا کوئی ریفارمز لائی وہاں پہ؟ کیا کوئی ٹورزم اتھارٹی جو تنویر الیاس صاحب کے دور میں ہے، آخری سٹیج پہ تھی، کیا اس نے وہاں ٹورزم کے جب فروغ کے لیے کوئی آئینی اقدام اٹھایا؟ آئیڈل منصوبہ دیکھیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ محمود غدیر صاحب کے ان کا یعنی سچل کا 8 میگا واٹ کا ریالی منصوبہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب سے 10 دفعہ مل چکے ہیں وہاں پر مالکان، ابھی تک فائل پھنسی ہوئی ہے. ایک منصوبہ، ایک مثال آپ کے پاس ہے راٹھور صاحب. اس وزیر اعظم، اس موجودہ حکومت کے اس کو سازش کے علاوہ کیا موجودہ حکومت کے پاس کوئی اور کام کیا وزیر اعظم؟ کس نے؟ ایک سازش کی مسلم نون کو توڑو، آج فلاں کو ملاؤ، کل پیپلز پارٹی والوں کو فلاں کو ملاؤ. انہوں نے ہمارے میڈیا والوں کو، ہمارے ایک کو تقسیم کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، سیاسی نظام کو تقسیم کر کے، اس کو علاوہ کوئی ایک کام ہوا جو وزیر اعظم صاحب کے ہمیں پھر ہے کہ ہم نے 9 ارب روپے کا سوشل پروٹیکشن کیا. وہ جو سوشل پروٹیکشن بل کیا، آپ نے جو 9 ارب روپے رکھے، کیوں رکھے ہوئے اکاؤنٹ میں؟ کیا ہوا؟ کیا لوگوں کو ملے پیسے؟ یہ ابہام کا شکار ہے حکومت. ابھی بھی سروے ہو رہا ہے، فلو ہو گیا، لسٹیں جاری ہو گئی، تو وہ تو لوگ وہاں پھر کیا ہوا؟ ہیلتھ کارڈ ہے، وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ میں ہیلتھ کارڈ ہفتے بعد مہینے میں جاری ہوگا. 1 سال سے لوگ پاکستان کے ہاسپٹلوں میں وہاں آ کر یہاں لوگوں کا تماشا بنا. کیا ہیلتھ کارڈ جاری ہوئے؟ نہیں ہوا. کیا ہم نے کہا کہ نہ کرو؟ کیا ہم نے کہا سوشل جو پروٹیکشن آپ نے 9 ارب روپے رکھے ہوئے، کیوں نہیں تقسیم کرتے ہو لوگوں کو؟ کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جو سیدھے طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے بغیر بلیک میل ہوئے کوئی منصوبہ حل کیا ہو تو وہ کہیں میرے یہ کریڈٹ کی بات ہے. سیاسی عدم استحکام سے لے کر بیوروکریسی کی غیر فعالیت سے، پورے نظام کو، بلدیاتی نظام سے، کوئی ایک ایسا بہتر کوئی نظام بتائیں جس میں کوئی شفاف. پولیس ریفارم دیکھیں، کیا کوئی پولیس ریفارم ہوئی ہے؟ کیا کوئی ہیلتھ ریفارمز ہوئی ہے؟ بھائی آپ نے بند کمروں میں نہیں ہوتی ہے نا، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. بھائی آپ کے کابینہ میں جاتا، پھر وہاں اسمبلی، کابینہ سے پھر اسمبلی میں جاتا. کیا آپ نے کوئی ایک منصوبہ گئے اسمبلی میں لے کر کہ یار ہمارا یہ پولیس ریفارمز ہوگا، اسمبلی میں لے آئیں یار اس میں؟ اچھا وہاں حکومت اپوزیشن ڈیبیٹ کریں گے کیا ہمارا ہیلتھ میں جو جو صحت کا جو شعبہ ہے وہاں اس میں ریفارمز میں کوئی ایک منصوبہ راٹھور صاحب جس میں وزیر اعظم صاحب یا ہم یہ کہیں یار ایک کام وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا جو ان کے کریڈٹ بن جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست کو فارغ کیا، آزاد کشمیر کی بڑی سیاسی جماعتوں کو ختم کیا، سیاسی نظام کو غیر مشروع کیا، اور آزاد کشمیر کو ایکشن کمیٹیوں، سول سوسائٹی کو رہ مکان پر چھوڑ دیا. یہ بہت آسان کیا ہوا، اور اس کی قیمت پاکستان یا آزاد کشمیر کی ریاست اس کی چکائے گی. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب، بہت شکریہ مرزا درانی صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی حکومت کے 2 سال مکمل ہوئے. ان 2 سالوں میں کیا کھویا، کیا پایا. انوار الحق نے کیا کھویا، عوام نے کیا کھویا، عوام نے کیا پایا، انوار الحق نے کیا پایا. ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک آپ کے سامنے رہی. لمحہ بلمحہ آپ نے دیکھا عوامی ایکشن کمیٹی کس طرح اپنے حقوق انہوں نے لیے، سڑکوں پہ نکل کر کس طرح بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ حکومت نے معاہدے کیے اور پھر ان معاہدوں سے انحراف کیا. اڈاک ملازمین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ حکومت کی گڈ گورننس ہیں. اگر تو یہ گڈ گورننس کس طرح کی ہیں یہ آپ بھی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.